بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کہانیوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ رمضان کا مہینہ شروع ہونے میں اب بس 4-5 دن باقی رہ گئے ہیں اور رمضان کی تیاری میں آپ لوگ یقیناً لگ گئے ہوں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو پہلے سے ہی یہ سوچ کر بیٹھتے ہیں کہ بھیا میں تو رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتا ہوں، میری جاب ایسی ہے یا میرا کام ایسا ہے، اس میں محنت بہت زیادہ ہوتی ہے تو میں تھک جاتا ہوں، مجبور ہوں، میں رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتا ہوں۔ جیسا کہ ایک فیکٹری میں کام کرنے والا آدمی جو صبح سے شام تک کام کرتا ہے، وہاں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس فیکٹری میں کام کرنے والے لوگ جتنے بھی مسلمان ہیں اس میں سے اکثر کا یہ ترک ہوتا ہے کہ کیا کریں، ہمارا تو کام ایسا ہے، ہم تو روزے نہیں رکھ پاتے ہیں۔ ایسے ہی اور بھی طرح طرح کے کام کرنے والے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ماہ رمضان میں روزے نہیں رکھتے، لیکن الحمدللہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد آج بھی ایسی ہے جو روزے کے ساتھ سمجھوتا بالکل بھی نہیں کرتی، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ یہ ویسے لوگ ہوتے ہیں جن کو بچپن سے ہی روزے کی اہمیت بتائی جاتی ہے اور روزے رکھنے کی عادت ڈلوائی جاتی ہے۔ روزہ رکھنا فرض ہے، روزے کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہ کرے، روزے کے ساتھ آپ کوئی سمجھوتا نہیں رکھے، آپ اپنے دل میں یہ عہد کریں کہ روزہ ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے اور مجھے ایک بھی روزے نہیں چھوڑنے۔ یہ ارادہ، یہ نیت ہر مسلمان کی ہونی چاہیے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ کچھ ہمارے مسلمان بھائیوں کی تعداد ایسی بھی ہے جو اپنے کام کو اجر بنا کر رمضان کے مقدس مہینے کے روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، میں انہی سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ رمضان کے مہینے کے جو روزے ہیں یہ فرض ہے۔ فرض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں ہر مسلمان کو، عاقل بالغ کو رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ ہاں، جو شخص معذور ہے، جو لوگ بیمار ہیں، ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن معذور کون ہوتا ہے؟ معذور کا مطلب یعنی کوئی ایسی بیماری، اگر وہ رمضان کا روزہ رکھے گا تو اس کی بیماری بڑھ سکتی ہے، جان جانے کا اندیشہ ہے، یا روزے رکھنے سے طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے تو پھر وہ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ باقی جو معذور نہیں ہے، عام حالات میں رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ رمضان کا ایک روزہ چھوڑنے والا کتنے بڑے ثواب اور اجر سے محروم ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جان بوجھ کر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے، پھر وہ ایک رمضان کے روزے کے کفارے میں ساری زندگی روزہ رکھے، تب بھی وہ شخص رمضان کے ایک روزے کے ثواب کو حاصل نہیں کر سکتا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ رمضان کا ایک روزہ چھوڑنا یہ کتنی زیادہ بد نصیبی کی بات ہے۔ تو بہت سارے وہ مسلمان بھائی اور یا بہت ساری بہنیں، خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو یہ کہتی ہے کہ مجھ پر کام کا بوجھ بہت زیادہ ہے، یا گھر کے کام بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، مجھے روزے رکھنے پہ چکر آنے لگتے ہیں یا بے ہوشی طاری ہونے لگتی ہے، ہمارے بدن میں اتنی شکست، اتنی طاقت نہیں رکھتی کہ ہم روزہ رکھ سکیں۔ اور ایسے ہی جو بچے بالغ ہو چکے ہیں، تو اب تو ہماری نظروں میں جو ہمارے بچے ہیں وہ بڑے ہی 18 سے 20 سال کی عمر میں ہوتے ہیں۔ 22 سال کا لڑکا ہو گیا، لڑکی ہو گئی تو اسے ہم تھوڑا بڑا سمجھتے ہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ جو بالغ ہو جائے اور جو مسلمان ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اگر بالغ ہو گیا ہے تو اس کے اوپر رمضان کے روزے فرض ہے۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ابھی ہمارا بچہ چھوٹا ہے، ہم لوگ خود بچے کو منع کرتے ہیں کہ نہیں بیٹا ابھی روزہ مت رکھو۔ یاد رکھیے اچھے طریقے سے کہ رمضان کے روزے ہر مسلمان پر فرض ہے جو بالغ ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص پاگل ہے، یعنی کہ اس کا دماغ کام نہیں کرتا، دماغی اعتبار سے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو اسے رمضان کے روزے معاف ہے۔ کوئی بچہ اگر نابالغ ہے، یعنی 15 سال سے کم عمر کا ہے، یا بلوغیت کی جو علامت ہے وہ ابھی ظاہر نہیں ہوئی، تو اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے۔ باقی ہر مسلمان پر روزہ فرض ہے۔ تو ہمارے جو وہ مسلمان بھائی جو کام کا بہانہ کر کے رمضان کے روزے نہیں رکھتے، یا پہلے سے وہ یہ سوچ کر بیٹھے ہوئے کہ نہیں مجھے تو رمضان کے روزے رکھنے ہی نہیں ہے، کچھ لوگ روزہ نہ رکھنے کے لیے مختلف شیطانی بہانے گھڑتے ہیں جو در حقیقت ان کی کمزوری، خواہشات یا سستی کی عکاسی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ ہر مسلمان پر فرض کیا ہے اور بلا وجہ روزہ چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ یہاں کچھ عام شیطانی بہانے درج کیے جا رہے ہیں جو لوگ روزہ نہ رکھنے کے لیے بناتے ہیں۔ ان میں سب سے بڑی تعداد ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ آج گرمی بہت زیادہ ہے اور ہم روزے نہیں رکھتے۔ کچھ لوگ گرمی اور پیاس کا بہانہ بنا کر روزہ چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ روزہ صبر اور برداشت سکھانے کے لیے ہے۔
دنیا میں کئی علاقے ایسے ہیں جہاں شدید گرمی پڑتی ہے، لیکن پھر بھی وہاں کے مسلمان روزہ بہت خوش دلی سے رکھتے ہیں۔ دوسرے تر لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ کام بہت زیادہ ہے اور روزہ رکھا تو میں تھک جاؤں گا۔ کچھ لوگ دفتر، کاروبار یا مزدوری کا بہانہ بنا کر روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ دنیا میں لاکھوں لوگ ایسے بھی ہیں جو سخت محنت کے باوجود روزہ رکھتے ہیں، حتیٰ کہ کسان، مزدور اور فوجی بھی روزے رکھتے ہیں۔ لیکن جو لوگ پہلے سے ہی اپنے دل میں یہ بات سوچ لیتے ہیں مجھے روزے نہیں رکھنے ہیں، وہ مختلف بہانے کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، روزہ ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے، بنا وجہ کسی کے بھی روزے معاف نہیں ہیں۔ تیسرے لوگ جو کہتے ہیں کہ میں بہت کمزوری محسوس ہو رہی ہے، کچھ لوگ بغیر کسی حقیقی بیماری کے کمزوری کا بہانہ بنا کر روزہ نہیں رکھتے، حالانکہ ایسا اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ویسی بیماریاں جو روزے رکھنے سے بڑھ جاتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن اگر آپ کو کوئی ایسی بیماری نہیں ہے، صرف آپ کمزوری کا بہانہ کر کے اگر روزے چھوڑتے ہیں تو آپ گنہگار ہوں گے۔ اگر کوئی واقعی بیمار ہو تو شریعت میں اجازت ہے، لیکن صرف بہانے بنا کر روزہ چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ کچھ طالب علم جو پڑھائی کرتے ہیں، بعض طلباء کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے پڑھائی میں دل نہیں لگے گا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے ذہن اور یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ دنیا کے کئی عالم، اسکالرز اور طالب علم روزہ رکھتے ہوئے بھی کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ ہماری سوچیں ہیں، شیطانی دسوسے ہیں جو ہمیں روزے رکھنے سے روکتی ہے۔ بہت سی خواتینیں ایسی ہیں جو کہتی ہیں کہ مجھ پر کام کا بوجھ بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے میں روزے نہیں رکھ پاتی، روزے رکھنے سے مجھے چکر آتے ہیں۔ لیکن اگر وہ دل میں یہ فیصلہ کر لے کہ مجھے روزہ رکھنا ہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طاقت بھی عطا کریں گے اور ان کو روزہ رکھنے کا شوق بھی دیں گے، بس ہمیں دل میں ارادہ پکا کرنا ہے۔ اور ایک بہت بڑی جماعت ایسی بھی ہے جو دیر رات تک موبائل، ٹی وی یا سوشل میڈیا میں وقت برباد کرتے ہیں اور پھر صبح سحری کے وقت نیند کا بہانہ کر کر روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر رات کو جلدی سو لیا جائے تو نیند بھی پوری ہوگی اور وہ روزہ بھی رکھ سکیں گے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ایک آدھ روزہ چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے، حالانکہ رمضان کے روزے فرض ہے اور بلا وجہ چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک روزہ چھوڑنے کی عادت آہستہ آہستہ دوسرے روزے بھی چھوڑنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر روزہ رکھ لیا تو مہمانوں کے ساتھ کھا نہیں سکیں گے، اس لیے وہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ روزہ رکھ کر بھی مہمانوں کی خدمت کی جا سکتی ہے اور مہمانوں کو بھی روزے کی برکت کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ دوسروں کے سامنے روزہ دار بنتے رہتے ہیں لیکن چھپ کر کھاتے پیتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے اور ہم اسے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اور بعض نوجوان سوچتے ہیں کہ ابھی ہم جوان ہیں، بعد میں روزے رکھ لیں گے، حالانکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس لیے ہمیں جتنی جلدی ہو سکے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ سب روزے نہ رکھنے کے شیطانی دسوسے اور بہانے ہیں۔ شیطان ہمیشہ چاہتا ہے کہ ہر مسلمان اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرے۔ ہمیں ان بہانوں سے بچنا چاہیے اور رمضان کے روزے پورے اخلاص کے ساتھ رکھنے چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے ایمان، صبر اور تقویٰ کی آزمائش ہے۔ اللہ ہمیں استقامت عطا کرے اور ہمیں شیطانی بہانوں سے بچنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔